السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11-777۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتاوی آن لائن سن 2004 سے چل رہا ہے اور الحمدللہ افتتاحی پروگرام سے آج تک آپ کے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین اور سب سے بڑی بات کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے یعنی وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدظل العالی ہیں، وہی جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ سن لیجئے 0800-11-777، اور یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہم سے رابطہ کیجئے، اور اگر کچھ مسائل کے سلسلہ میں آپ ہم سے تحریری جواب کے خواہاں ہوں، طلاق ہو، تنسیخ نکاح ہو، خلا کا مسئلہ ہو، میراث کے مسائل ہوں، سود کے مسائل ہوں یا کچھ اور مسائل ہوں، تو تحریری جوابات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس میں چند ظاہری شکلیں تو ہم مسلمانوں نے اپنا لی، لیکن جو حقیقی روح تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد تھا، اس سے ہم لوگ شاید پہلو تہی کر رہے ہیں یا اجتناب کر رہے ہیں یا اس پہ کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے سوال کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ جتنے بھی چراغاں ہوا، جھنڈیاں لگائیں، یہ صرف عقیدت کے اندر، احترام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار تھا، لیکن کیا یہی بے پناہ محبت کا اظہار جو ہے وہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا، یا ہمیں عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے کہ تب ہم اللہ کے تقرب بھی حاصل کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر بھی عمل کر سکیں؟ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ دین کی جڑ و بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دین اس کے ساتھ کسی چیز کا نام نہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام دین ہمارے لیے لے کر آئے، ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی جتنی مدح و ثنا ہو اس کی تعریف کی جائے، یہ سب باتیں درست ہیں۔ مگر قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کا بیان ہوا کہ کچھ تو مغلوب علیہم ہیں، ان کی تو نیتیں خراب ہیں، آپ کو سمجھنے کے باوجود چلنا نہیں چاہتے۔ جی کال لیتے ہیں مولانا، لے رہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر میں کیا حال ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی طاہر یہ طارق صاحب لندن سے بات کر رہے ہیں۔ مولانا یہ وہی طارق صاحب ہیں کہ جو آپ کے پاس مسجد میں تشریف لائے تھے کہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ فتاوی آن لائن ایک بہت افادیت والی چیز ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جائے، تو آپ نے ان سے پرومس کیا تھا کہ حج کے بعد شروع کریں گے، اور الحمدللہ ہم نے پروگرام کی ابتدا کر دی ہے۔ یہ وہی طارق صاحب ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں۔ سلامت رکھے، خیر سے رکھے۔ طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑی خوشی ہوئی، ملاقات ہوگی آپ سے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ جی۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ تعارف تو ہو گیا، اگر کسی مسئلہ کے سلسلہ میں آپ ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا سر۔ جی طاہر صاحب، ایک سوال ہے جی جی کہ اصل میں یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اکثر لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کپڑوں پہنتے ہیں، کب شلوار نہیں پہنتے یہاں پہ، جی جی اور کپڑوں کو نیچے سے جو نا فولڈ کیا جاتا ہے، جی ٹرن دے لیتے ہیں۔ جی اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، اور ہمیں کسی صاحب نے بتایا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ نیچے سے انہوں نے گارمنٹ کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس جملے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کے وقت بچوں کو نہ پڑھ کیا کریں نیچے سے اور بچہ اس کو لمبا چھوڑ دیں. پھر دوسری طرف ایک اور چیز یہ آتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اپنے کپڑوں کے اوپر رکھا جائے نیچے کا گارمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں کس حدیث پر عمل کیا جائے؟ میں سمجھ گیا. میں آپ کے سوال کو ذرا شارٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, اور جب ٹخنے ننگے کرنے کے لیے ہم اپنی پتلون کو یا ٹراؤزر کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کی بھی ممانعت ہے. تو کس طریقے سے ہم نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو سکے؟ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ چلیں ٹھیک ہے, مولانا جواب دیں گے جی انشاءاللہ. طارق بھائی جو ہے نا حکم کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو اپنی شلوار یا پینٹ وغیرہ, یہ ہر حالت میں ہے. فولڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی کہ ہم پہلے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. ہمارا لباس ہے نا شلوار پینٹ وہ لمبا ہوتا ہے ٹخنوں سے نیچے, پھر نماز کے وقت مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں ٹخنوں سے اوپر کر لو لباس ورنہ نماز خراب ہوگی. یہ بات غلط ہے نا. نماز کے لیے یہ حکم مخصوص نہیں, ہر حال میں 24 گھنٹے یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان کا لباس جو ہے نا وہ ٹخنے سے اوپر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت وعید فرمائی نا کہ ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہے وہ جہنم میں ہے. اس لیے ہر وقت یہ خیال رکھے فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لمبی نہ شلوار سلوائیں نہ پینٹ, ذرا ٹخنوں سے اوپر سلوایا کریں تاکہ یہ فولڈ والی مصیبت نہ پڑے. باقی رہی بات جو آپ نے فولڈ سے منع کیا نا, وہ یہ اس وقت اتنا تھا ہی نہیں. شلوار قمیص اور وہ یہ قمیص پہنی ہوئی ہے کوئی, تو اس کو پوری بنی ہوئی کو پھر اس طرح طے کرنا. اگر ہے نا چھوٹی مثلا بنیان ہے یا ہاف سلیپ پھر کوئی بات نہیں, نماز درستی ضرور. اگر ہے پوری بنی ہوئی بنا ہوا بازو پھر آپ اس کو طے کریں نا, اس کو علماء کہتے ہیں کہ منع کیا گیا. مگر ایک دوسری تشریح بھی ہے اسی حدیث کی کہ فولڈ کرنے کی بات نہیں, ہاتھوں سے اوپر اٹھانا سجدے کو جاتے وقت نا, پھر شلوار کو چادر کو اس طرح اوپر کھینچنا. اس کی مانت ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تم. اگر وہ کپڑا نیچے بھی لٹکا رہے گا ہے وہ پہلے ہی ٹخنے سے اوپر, ٹخنے کے لیے نہیں, مگر وہ اس لیے نہ اوپر اٹھاؤ کہ وہ بھی نیچے رہے گا تو ساتھ سجدہ کرے گا, زمین پر بچے گا, کیوں اس کو تم اوپر اٹھا دیں. تو یہ تشریح زیادہ مناسب ہے کہ کپڑا اگر ہے نا شلوار ہے پینٹ ہے, پینٹ کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں پھٹ جائے گی وہ الگ بات ہے. ویسے خام خواہ کپڑے کو اوپر اٹھانا یہ ٹھیک نہیں. شلوار ہو تہ بند ہو رہنے دے, آپ بھی سجدے میں پڑ جائیں وہ بھی کپڑا زمین پر پھسلے سجدہ کرے. یہ متکبر لوگوں کی طرح اس طرح پکڑ کر گھٹنوں سے اوپر کرنے کی کوشش کرنا اس کی بات ہے, یہ نہیں. اس لیے پہلے تو ہمیشہ ہی رکھنے سے اوپر رکھیں, پہلی بات. دوسرا ہے کہ جو بھی لباس ہے نا اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر سجدے کو جاتے ہوئے اوپر اٹھانے کی کوشش نہ کرو, رہنے دو. بات واضح ہوگی طارق بھائی؟ چلیں, آپ کی بات سے کچھ دوستوں کا اور بھی بھلا ہوگا. تو مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی وقت آدمی اپنے بازو کو اوپر بھی کر لیتا ہے تو یہ اس حکم کے اندر نہیں ہے, کیونکہ ہمارا گرم ملک ہے, 48-50 درجہ حرارت ہوگا تو آدمی بعض اوقات اپنے بازو کو ہمیشہ بھی اوپر کر لیتا ہے. اب وہ اس ضمن کے اندر نہیں آئے گا جو مولانا نے بات وضاحت فرمائی. جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بازو کے بارے میں کہا نا, وہ بھی طارق بھائی سنے سارے کہ نماز سے پہلے شروع کرنے سے اگر آپ نے یہ اس طرح طے بھی کر لے نا یہ کوئی بات نہیں, مگر نماز تو ویسے شروع کی اور نماز کے دوران خیال آیا اور اس طرح کرتے رہے جیسے عرب لوگ کئی اپنی گھڑیاں دے, وہ بری بات کہ اب نماز چھوڑ کر اس کی طرف ہو گئے. یہ کرنا تھا تو پہلے کرے, یہ بھی بہت واضح بات ہے کہ اگر آپ اس سے اوپر ہی کرنا چاہتے بے شک کر رہے ہیں, مگر نماز سے پہلے, نماز کے دوران نہ یہ نماز ضرور ہے. اچھی جو ممانعت والی بات اگر سمجھیں, تطبیق آپ اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے ایسا کام کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ سے جو آپ کہتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. ٹھیک, اندر نماز کے پھر درست کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ٹھیک, چلیں بہت سارے پہلو میں نے کلیئر کر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, عبد الرحمان. جی فرمائیے. یہ ذرا بتا دیا کریں نا, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے. عبد الرحمان صاحب آپ کو اللہ خیریت سے رکھے. مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کی ہم تعبیر عام بھی کر سکتے ہیں, تعبیر خاص جس کی ہو, یا کچھ آیات ایسی ہوں گی جن میں سے تعبیر خاص ہی ہوگی.
نہیں کوئی مثال دے نا اس کی. جیسے مثال کے طور پہ سورہ ابس سے بنتا ہے. سورہ ابس جو ہے ان کی پہلی آیات میں ہے. جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مطلب ایک تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے تھوڑی سی بات تنبیہن کہی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ ان کی مثال کے طور پر ہم طویلیں کوئی اگر مفسر ہے اور اس کی طویلیں عام کرنا چاہے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کچھ آیات مخصوص ہوں گی ان کی طویلیں عام نہیں ہو سکتی. نہیں ذرا اس کو بات کو کھول دینا عبدالرحمان بھائی، ذرا بات کلیئر ہو جائے کہ میں کہتا ہوں کہ مثلاً میں اس کی یہ تعبیر اگر کروں کہ آپ جمعہ کے جو خطبے ہیں وہ پنجابی زبان میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بہت سے ہم جیسے لوگ ہیں وہ آپ سے بہت مطلب محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں تک پہنچے. تو ہم آپ سے مطلب اکثر گزارش کرتے رہتے ہیں کہ آپ اردو زبان میں خطبے وغیرہ دیا کریں. بڑی اچھی خواہش ہے آپ کی. اچھا نہیں یہ آیات ہیں آبسا وسورا ان کے بارے میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کہیں اگر ہم اس طرح کی کسی تعبیر کرنا چاہیں کہ آپ جو لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے اردو میں خطبے نہیں دیتے اور اگر پنجابی میں مطلب آپ ان لوگوں کو خطبے دیتے ہیں جو آپ کے پاس وہاں ہوتے ہیں تو مطلب کیا میرے خطبے دینے کا تعلق ہے عبدالرحمان صاحب یہ آیات سے کیا آبسا وسورا اس کا تو آپ کی سجیشن ہوگی نا تو بہت اچھی بات ہے کہ ہونا اردو میں چاہیے. خواہش مبارک ہے کہ میری بات سب لوگوں تک پہنچے. آپ کا جو سوال ہے اس کو ذرا سمیٹیے. اس کو کہنا کہ قرآن مجید کی آیات کی جو خاص تعویل یا عام تعویل ہے اور آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں آبسا وسورا یہاں ذرا بات کھولے نا کیا ہے آپ کے ذہن میں پھر ہی کچھ تبصرہ کریں. یہی کہا کہ جیسے مسلم سرکاروں کو تبدیل کر رہے تھے جبکہ ان کے پاس وہ آئے تھے مدینہ کہا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا کہ آپ جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں آپ ان کو طرف توجہ نہیں کر رہے تو آپ نے ان کو لے کے منہ پھیر لیا. تو میں اس کی طویل عام اس حوالے سے کر رہا ہوں مطلب معذرت کے ساتھ آپ سے محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو میں خطبات وغیرہ دیا کریں تاکہ آپ کی بات ٹھیک ہے. نہیں بات عبدالرحمان صاحب آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ آپ اس کی تو تشریح سمجھتے ہیں اصول کی مگر اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں جو سبق ملتا ہے وہ نکالتے ہیں کہ بات ایسی ہو جو لوگوں تک پہنچے. آپ کو بھی یہی تنبیہ کی گئی کہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو 3-4 بیٹھے کفار سردار اس کی بجائے آپ ساری دنیا تک دین پہنچائیں. آپ کا بھی یہی منشا ہے کہ میں اردو میں شروع کروں تاکہ بات ساری دنیا تک پہنچے. یہ چند پنجابی نہ سمجھیں یہ نتیجہ آپ بہت ٹھیک نکالیں. واقعہ تو وہی تھا جس پر اترا جس کی تو تعبیر کیا کریں مگر اس سے جو سبق ملتا ہے کہ دین کے دائی اور مبلغ کو چاہیے ایسا انداز اختیار کرے جس سے اس کا دائرہ وسیع. یہ بالکل مبارک بات ہے آپ نے صحیح سوچی ہے مگر میرے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں پنجابی. اردو بولنے والے بھی اگر آتے ہیں تو پنجابی میری اردو جیسی ہوتی ہے اس لیے وہ سب سمجھتے ہیں اور پھر میری بات کو آگے پھیلاتے ہیں. ذرا ہلکا ایسا ہے جو مزے لیتا ہے اس میں پنجابی آخرت ہماری لسان ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے جب بھی آئے قوم کی زبان میں اس لیے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں. باقی جب اردو کی نوبت آتی ہے اردو سے میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں باہر کے ملکوں سے بھی جو آدمی بات کرتا ہے اس سے اردو زبان میں بات کرتے ہیں. یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر دوسرے لوگ بلاتے ہیں وہاں اردو میں لیکچر دیتے ہیں. اب اسلام آباد سے آیا ہوں لاہور علامہ میں تھا انشاءاللہ یہ پروگرام اسی لیے ہم نے بنایا اردو زبان والے ہمارے دوست نا مشرق مغرب میں رجوع کر سکے. لیکن پھر جو مکمل خطبات ہوتے ہیں نا اگر اردو میں اب جیسے خلافت کے بہت سے خطبات ہیں جو صرف پنجابی میں ہیں وہ اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دے نہیں سکتے اسی وجہ سے کہ وہ اردو میں نہیں عبدالرحمان بھائی دینا انشاءاللہ نا وہ اردو ایسی ہے کہ سب سمجھیں گے. عبدالرحمان صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر دراز فرمائیں 75 ایئرز اولڈ ہیں. نصف صدی کا قصہ ہے کہ ایک خاص زبان کے اندر بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو اصل ہم ان سے نکلوانا چاہتے ہیں زبان کی بدلی کی وجہ سے شاید وہ نہ نکل سکے. یہ بھی ہوتا ہے پھر ایک 50 سال کی ایک ممارست ہو گئی اس کو بدلنا تھوڑا مشکل ہوگا. آپ کی خواہش اپنی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ. باقی عبدالرحمان صاحب اردو زبان سے واقف ہوں پڑھا ہے شروع سے لیکن شاعری بھی ادب بھی سب پڑھا ہے اس زبان سے واقف ہوں مگر یہ پنجابی ہے یہاں نا
جو میرا حلقہ نا سامنے سامعین کا، ان کو بڑی مرغوب ہے اور وہ بہت متاثر ہوتے، جادو ہو جاتا ہے جب اصل زبان میں بات ہو. ویسے بھی ایک لمبی آدھی صدی گزر گئی اسی زبان میں بات کرتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میں اقبال کر رہا ہوں لندن کو. ماشاء اللہ اقبال صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی بھی خواہش تھی کہ فتاوا پھر سے شروع ہو جائے، بار بار آپ کا اصرار بھی تھا. یہ جاوید بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے ایک سلسلہ دوبارہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی اللہ خوش رکھے، برکت دے. ساری تنظیمیں بہت زیادہ کوششیں تھی. جی جزاک اللہ. خاص طور سے خصوصی طور سے جاوید بھائی کو بھی اللہ خیر سے رکھے، برکت دے. اللہ پاک کے نام خوش رکھے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جی جی ضلع مطلب گولڈ ہے سونا ہے. ہاں ہاں. یہ کہتے کہ 7.5 توڑے سے بعد یہ رزقات شروع ہوتے ہیں. جی جی کریں بات. ارے آپ بولتے جائیں نا، آپ بولتے جائیں، آپ سو رہے ہیں. 7.5 توڑے کے اوپر زکات شروع ہوتی ہے. مطلب 10 توڑے ہو، 15 توڑے ہو یا 10 توڑے ہو. وہ مجھے یا کسی دوست نے بتایا کہ اگر وہ آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ 10 توڑے ہے چاہے وہ 15 توڑے ہے، تو اس پہ زکات نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں اقبال بھائی، جب تک سونا 7.5 تولے نہیں نہ ہوتا اس وقت تک معافی ہے. جب 7.5 تولے ہو گیا نا، اوپر نہیں، 7.5 تولے جب پورا ہو گیا، اب 7.5 تولے اس پر جتنا ہوگا سب پر زکات ہے. اور زکات جو ہے وہ گھر میں استعمال ہو، پڑا رہے، سب سونے پر ہے. سونے کی شکل میں ہو، زیورات کی ہو، استعمال کریں یا ویسے رکھ سوڑیں، سب پر. مگر شروع 7.5 تولے سے ہو. 7.5 تولے سے کم ہوگا پھر ہاں سب پر ہے. اور یہ بھی ہے کہ سارے پر، کئی لوگ سمجھتے ہیں 7.5 تولے پر ہے تو 7.5 تولے پر نہیں دینی، اوپر جو 3-4 تولے ہوتی دینی نہیں. جب لگ گئی پھر شروع سے لے کر سارے پر، یعنی پہلے گرام سے لے کر 7.5 تولے سے 2 گرام بھی اوپر ہے تو سبھی پہ لگے. سبھی پر لگی. کیا نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، مولانا یہی فرما رہے تھے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کسی کے پاس 10 تولے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ 7.5 تو نکال دو نا، وہاں تک معافی ہے. چلو 2.5 تولے پر دیں. 2.5 تولے پر دیں. ایسے لوگ بھی ہے نا جو یہ سمجھتے ہیں. نہیں، جب لگے گی نصاب پورا ہو گیا 7.5 تولے یا زیادہ پھر سب پر، یعنی پہلے گرام سے شروع ہو جائے سے سب. اس کی قیمت لگا کر نا 40واں حصہ دیں. اگر سونا کو دے دے تو بہت اچھی بات. سونا ہے کہ 40واں حصہ سونا کتنا بنتا ہے، اتنے ماچے وغیرہ وہ دے دے، بہت اعلیٰ. اگر یہ نہیں تو قیمت لگا کر 40واں حصہ دے. اللہ. اور اقبال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جاوید صاحب ٹھیک ہے؟ اور سب کی طرف سے ان کو سلام کہیے گا بھائی. اور سب کی طرف سے سلام کہیے گا. بارک اللہ فیک. جی مولانا میں چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں قرآن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال یہ ہے کہ اللہ نے منگوا ہے، ایک رسول منگوا ہے، ایک قرآن منگوا ہے، ایک کامیاب لوگ کا کے دوران پڑھنا، لیکن کسی اچھے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی رشید احمد اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملاقات ہو گئی، کافی دنوں سے آپ ملے ہی نہیں. آج ان کی طرف سے چائے بھی ہے یہاں. کئی دنوں سے آپ ملے ہی نہیں، آج اس پر قابو آ گئے. اللہ خوش رکھے، برکت دے. آپ میرے بھائی ہیں. آپ کا سوال جو ہے نا یہ بہت پریشان کرنے والا کہ سارے لوگ اہل اسلام ہیں مگر میری آواز کو یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غلط کہتا ہے. یہ مولوی صاحب تباہ کر رہا دنیا کو کہ کہتا سب مسلمان ہیں، یہ کہتا شیعہ مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی. میری اس آواز کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو یہ لوگ فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ ڈال رہا. اصل دین یہی ہے کہ شیعہ کو سنی کافر کہیں، وہ سنیوں کو کافر کہیں، بریلویوں کو کافر کہیں. اس کو یہ دین سمجھیں لوگ باللہ. اور اگر ہم کہیں کہ بھئی ایک رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد رسول، اور اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول. اس کے بعد اور کسی ثبوت کی
جو عقیدے ہے نا باقی کہ قرآن کی آیت کو کوئی سمجھتا ہے اس کا معنی یہ ہے، دوسرا سمجھتا ہے یہ ہے. اب قرآن میں سے بہت بڑے بڑے عالم گزرے جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں، انہیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں. اللہ ایسی شے ہی نہیں کہ وہ دکھائی دے سکے، وہ اس سے بالا برتر، وہ رویت باری کے منکر ہو گئے. لا تدرک الابصار انہوں نے پکڑ لیا کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کچھ ہم ہو گئے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ نظر آئے گا. دونوں قرآن سے سمجھتے ہیں، حدیثوں سے سمجھتے ہیں. اب ان میں سے کافر نہیں کو مرنا چاہتا، جس آیت سے جو اس کو سمجھ آئی نا وہ دل و جان سے سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا قرآن کا یہ مطلب. تو بسم اللہ، مبارک ہو، اللہ رسول کریم ہے. کچھ ٹانگ دینا وہ سینے سے لگا لیں گے، بچہ تو نے ٹھیک سمجھا تھا. دوسرے نے جو سمجھا اس کو بھی پیار دیں گے کہ شاباش تو نے اپنے باپ کی بات نہیں کی تھی، تیرے خیال میں اللہ کے رسول کی بات. ایک بات جو آج دہرا دیں، جو ان سب لوگوں کے غور کرنے کی جو مرضی کراتے تو پبلک تو الگ رہی، انہیں اللہ ہدایت دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے غزوہ خندق کے بعد جب حکم ہوا کہ بنو قریظہ پر چڑھائی کرو، یہودیوں کا قبیلہ جنہوں نے وقت پر غداری کی، حکم ہوا ان کو تباہ کر. مدینے میں رہتے ہوئے انہوں نے معاہدے کے خلاف غداری کر دی. تو نبی کے علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سادہ سی بات کہی کہ کوئی آدمی عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ نہ پڑھے. ایک حکم دیا. اب جب چلتے چلتے دیر ہو گئی تو وقت ہو گیا. ایک گروہ صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ علیہم جنہوں نے یہ سمجھا یار حضور کا ارادہ تھا کہ جلدی کرنا، یہ نہیں مطلب کہ نماز پر بات کر دو، اگر وقت ہو ہی کیا آپ اثر کر کیوں نہ پڑھیں، مغرب ہو رہی ہے. انہوں نے پڑھ لی. دوسروں نے کہا ہم یار راستے میں مغرب پڑھ لیں گے، سب پڑھ لیں گے، اثر نہیں پڑھیں گے بنو قریظہ کے علاوہ. ایک خیال وہ کہنے لگے، حضور نے کہا اثر نہ کسی جگہ پڑھنا. اب دونوں نے ایمانداری سے ایک بات کو سمجھنے میں اختلاف کیا. کچھ نے نماز وقت پر پڑھ لی، وہاں جا کے عشاء پڑھ لی، کچھ نے وہاں پھر جا کر اثر پڑھ. رسول کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے یہ گروہ سچا دوسرا غلط، نہیں، کسی کو غلط نہیں کیا، کسی کو برا نہیں کیا. اب اس سے ہمارے لیے نا راستے آسان ہو. الحمدللہ اہل حدیث بننے کا راستہ بھی نکل آیا کہ جو لفظ پر جم گیا نا کہ اثر کے علاوہ اثر وہاں کے علاوہ وہ ہوگا ظاہری اہل حدیث، جو ہوگا سمجھ سے کام لینے والا کہ یار منشا تھا جلدی کرنے فقہ وہ ہو گیا اہل فقہ، اور وہ فقہاء کرام ہو گئے اجتہاد کرنے. دونوں گروہ جنتی حضور کے پیارے، کسی کو برا نہیں کہا. اب امام ابن قیم جیسے وہ فقہ سے بھی چل کر وہ کہتے ہیں میں ہوتا نا تو ان میں ہوتا جنہوں نے نماز وقت پر پڑھی. ابن حزم کہتا ظاہریت پائی ساری نمازیں جاتی نہیں، بے شک 10 دن جاتی، میں اثر وہی پڑھتا جاؤں. اب میں نے کون بولا، حضور نے نہیں فیصلہ کیا. تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے کریم ہیں، پیارے ہیں. دونوں امتی گروہوں کو برحق. تو جانے دو یہ جھگڑے. ایمانداری سے جو بندہ قرآن سے اور حدیث سے بات نکالے گا، نیت بدلنا ہو نہ امت میں فساد ڈالنا چاہتا، وہ کچھ کہے میں کچھ کو، ہم دونوں جلتی. جس کی ہوگی نیت خراب، شرارتی ہوگا امت میں فساد، وہ صحیح بات بھی کہے گا دوزخ میں جائے گا. اس کی نیت بد ہے، وہ فتنہ چاہتا ہے. فتنہ چھوڑو، تحقیق کرو، پھر جو بھی سمجھو گے. جب دین میں یہ بات آ گئی کہ اگر ایک آدمی پوری محنت کرتا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اس کو صحیح سمجھ آ جائے کہ اللہ کے رسول ہونا 2 ثواب ملے گا، ایک محنت کرنے کا، ایک صحیح نتیجے کا. اور جس نے پوری محنت کی مگر غلط بات سمجھ آئی اس کو 1 ثواب ملے گا. اس نے محنت کی ہے، چلو نتیجہ کر دیا. جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جب ریاضی کا پرچہ ہوتا تھا حساب کا، تو اس میں دیکھتے تھے مبدل کہ اگر اس کو طریقہ آتا نا، طریقہ سوال حل کرنے کا اس کا ٹھیک، جواب نکالنے میں غلطی ہوگی اس کو بھی آدھے نمبر دیتے، جو صحیح نکال رہے ہیں اس کو پورے دیتے تھے. تو یہی بات دیکھنے کہ طریقہ ٹھیک ہے. اگر یہ شیعہ اور سنی اور بریلوی بیچارہ کھپ گیا ایسے حدیثیں پڑھتے گھومتے، اس کو یہی سمجھ آئی تو ہم جنت کے دروازے پر کیوں پہرے دار بن کر کھڑے ہوں کہ ہمیں داخل نہیں ہوئے. جنت ہمارے باپ کی ہے. بریلوی جاتا ہمیں کیا ٹکڑی پہ ہمارا بھائی، شیعہ جائے جو بندی جائے، جو نیت بات ورانا وہ اہل حدیث اور دیوبندی جہاں اس کا ارادہ فتنے کا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ہم بھائی رشید بھائی فساد نہیں کرتے، ہر جگہ یہ کہیں گے. اسلام آباد میں کہا، ہر جگہ کہیں گے مسجد کہ یہ جتنے ہیں نا جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے بھائی ہیں، مسلم ہیں، بالکل جنتی ہیں. چلیں ایک جو ہر خرید بھی شرارتی ہے نا،
وہ نہ ہونا. ٹھیک. صوفی صاحب ایک تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ آپ کا بیٹا 2-3 دوستوں کو ساتھ لے کے آیا ارسلان. ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مولانا کا بہت زیادہ فین ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مجلہ نکالتے ہیں علم و آگہی, اس کی بھی وہی تھیم ہے کہ سارے مسلمان ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں, وحدت امت کا پرچار آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. مولانا میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم نے میراث. الحمدللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی. سر سوال کرنا تھا میں نے. جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں جی رفیق پیٹے سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. اچھا سر ایسے ہی ملازم کا جو قرآن اور کربلا سیمینار جو ہمارا ہوٹل لاہور میں ہوا تھا نا جی جی تو اس کے بعد کافی مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پہ لوگوں نے اعتراضات وغیرہ کیے ہیں, تو وہ میں ملازم اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ریکارڈ بھی ہو جائے. چلیں آپ کا وہ میں نے میل نکال لی ہے, مولانا کو دے دیا ہے. انشاءاللہ کسی جمعے کے خطبے کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے, کیونکہ ہمارا اس وقت تو پروگرام بڑا شارٹ ہوتا ہے, اس میں پوری تفصیل اور وضاحت نہیں کی جا سکتی. سر دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ملازم سے پوچھا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے ہاں ہاں یہ گاڑی کلیئر کر دیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جامعہ الازہر والے ریلوے نشانی علماء جو ہیں جی جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سود ہے یہ وہ سود نہیں ہے جو قرآن میں بنا ہے. یہ تو علی حسین کا بات کہتا ہے نا کہ جو سود قرآن کے نزول کے زمانوں میں تھا وہ استحصال تھا, غریب مجبوری سے لیتے تھے قرضہ, ان سے لوگ ظالم دیتے تھے, سود وہ حرام تھا. اب یہ تجارتی سود جو ہے کہ لوگ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے لیتے ہیں, اتنا لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں, یہ کوئی نہیں وہ سود. یہ باتیں ان کی علی حسین بالکل سود ایک ہی ہے, غریبوں سے لیا جائے, کاروبار والوں سے لیا جائے. جو اصل در پر زائد لینا کسی شکل میں, پیسے تو گزار ہے نا, اگر میں کسی کو رقم دے دیتا ہوں قرض, اس کے مکان میں رہتا ہوں کہ جب تک تم پیسے نہیں دے گا میں تمہارے مکان میں, یہ بھی سود ہے. قرض پر کسی قسم کا نفع لینا سود ہے, اور یہ ظلم عظیم ہے کہ کاروبار کرنے والے بیچارے جو ہے نا وہ خطرے میں ہیں, پتہ نہیں نفع ہو یا تباہ ہو جائے. یہ آرام سے بس لیتا رہتا ہے, جون کی طرح خون چوستا رہتا ہے کہ میں نے جتنے لینے تم. اگر ایمانداری سے یہ تجارت کر رہے ہو تم, یہ کاروبار ہے تو اکنامک سے اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک فریق جو ہے نا وہ رسک رہے اور دوسرا آرام سے کنارے پر بیٹھا پیسہ لگتا رہا. دو چیزیں دین کے مطابق وہ بینک کریں تو پھر اسلامی ہوں گے, یا مزاربت کرے یا مشارکت کرے. مزاربت کیا ہے کہ پیسے دے دے وہ بینک کو ایک آدمی, اور وہ کہا کہ یار جو نفع ہوگا نا اس حساب سے تقسیم کر دیں گے, اگر نقصان ہوگا تو میرا ہی ہوگا. مزاربت میں پھر کام کرنے والے کا نقصان نہیں ہوتا, جس کے پیسے ہوتے ہیں انویسٹر جس کو کہتے ہیں, جو سرمایہ اس کا کم ہو جاتا ہے. نفع ہوگا تو تقسیم کر دیں گے, وہ بھی یہ مقرر نہیں کہ اتنے پیسے لینے ہیں, نہیں شرح مقرر کریں گے کہ اگر نفع ہوگا تو 25% یا 100%, 70% اس کو ملے گا, اتنا اس کو ملے گا نسبت. اور اس میں یہ ہوگا کہ نفع ہوگا تو اس نسبت سے تقسیم کر لیں گے. اگر خسارہ ہوگا بینک کے ساتھ کریں گے کسی مرد کے ساتھ, خسارہ اسی کا ہوگا جس کا سرمایہ رب المال. یہ ہوتی ہے مزاربت. اور تم شراکت ہے کہ بینک بھی کچھ پیسے لگائے یا آدمی بھی لگائے, اس میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے کہ نفع ہوگا تو ہم اس حساب سے تقسیم کریں گے, اگر نقصان ہو جائے گا تو پھر دونوں پارٹیاں اس طرح پر. یہ دو چیزیں جب تک یہ نہیں ہوتی اس کا نام اسلامی بینک رکھیں اور خدا رکھیں, سب فراڈ ہے, دھوکہ دینے کا طریقہ ہے, اسی سود پر لیبل لگا دیتے ہیں, دوسرا کچھ نہیں. سود, یہ سب سود ہے. نہیں کوئی اسلامی بینک نہیں, یہ سود ہی. یہ مولانا تقی عثمانی سے انہوں نے ہیرا پھیری سے فتوے لیے, مگر ایک شاعر رسالہ کراچی سے نکلتا دیوبندی علماء کا 100 سے زیادہ نے فتوے دیے کہ تم نے ڈالر لے کر دین خراب کر دیا تھا. کس طرح حلال ہے یہ سارا, سود اور حرام ہے. نہیں کسی جگہ نہیں, اور یہ ہو بھی نہیں سکتی ہے. یہ حسین میں صاحب کہہ دوں, سود ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم دنیا کی سپر پاور نہ بن جائیں کہ ساری دنیا ہماری مٹھی میں ہو, کہ نہ سود لیں گے نہ کسی علاقے میں کسی کو لینے دیں گے. جیسے حضور پر میں جب اقتدار ہو گیا, ورنہ ایک پارٹی سود ختم کرے کس طرح کرے گی. ہم آپ نہیں لیں گے مگر دوسرے لوگ کاروبار جو کرتے ہیں ملک ہم سے, وہ کہیں گے ہم نے تو سود لینا, ورنہ تجارت بند ہو جائے گی.
نجران کے عیسائیوں کو آپ نے اس وقت کیا دیا، میرا اقتدار ہے اور میں اگر سود تم بھی لوگ ہو جائے گا اور چڑھائی کر لے گی. یہ اس طرح سود بند ہو سکتا ہے باتوں سے کہ مسئلے دے دو، فتوے دے دو، کچھ نہیں. اس عبوری دور میں جو بچے نوکریاں کرتے ہیں بینک میں وہ بھی کرتے رہے، جو کاروبار ہو رہا ہے وہ بھی جس طرح اور برائیاں ہو رہی ہیں، مگر ان کو برائی مانے. اور ہمارے جو معیشت دان ہے نا، یہ محنت کر کے انگریزوں کی کافروں کی تکلیف چھوڑ کر اتحاد کریں، کوئی راستہ نکالیں کہ مزاربت اور مشارکت کسی طرح آ جائے، اسلام لانے کی کوشش کریں. پھر شاید جب تک یہ کھاتے پیتے رہیں گے رسول اللہ معافی دے گا. آخر مکی دور میں اور مدینہ شریف میں اتنے سال جا کر حضور کا چچا عباس کھاتا رہا، صحابہ کھاتے رہے. بند کس دن ہوا؟ جب حضور نے آخری حد کیا، بہت ہونے سے چند دن پہلے. کیا میں سود ختم کرتا ہوں آج عباس کا؟ یہ مذاق ہوتا ہے، ایک سسٹم چل رہا سیٹ اپ، اس کو فتووں سے بند کیا جا سکے. پہلے کوئی بھائی ماحول بناؤ کہ کسی شخص کو سود نہ دینا، ورنہ کسی جگہ بھی چلتا رہے گا نا، لوگ آپ کے بینک چھوڑ کر ادھر دوڑ جائیں گے کہ ادھر مقرر منافع ملتا. بند نہیں ہو سکتا. نہیں چلتا رہے مگر بدلنے کی کوشش کریں نا. میں ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان اپنی یاد کرتے ہیں کہ ہم غلازت کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں، نجاست پر، اس سے جان چھڑانی ہے. سمجھدار لوگوں نے کوئی طریقہ نکالنا جس سے سود نہیں ختم ہو، وہ کوشش جاری رکھنی. یہ نہیں کہ آرام سے کھاتے رہو، مگر اس وقت یہ معاشی مسائل بیان کرنے کا کوئی کہہ دے کہ یہ انشورنس حرام ہے، کیا ہے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالے گا. وہ انشورنس قائم کرو جو اسلامی حکومت میں کہ کوئی دیتا ہے حصہ یا نہیں پریمیم. سارے ملک کے لوگ جو انشورڈ ہو، ہر بندہ اطمینان سے رہے کہ یار میرا خزانہ تباہ ہو گیا، پھر کیا بیت المال بحال کر دے. غریب سمجھے میں میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، میرے بچوں اور بچیوں کی حکومت کا خزانہ. جیسے حضور اعلان کرتے تھے کہ میں ولی ہوں، سب کا دن کا ولی نہیں. پہلے وہ انشورنس لاؤ پھر اس انشورنس قبول کرو، ورنہ وہ بھی نہیں کوئی حکومت کی طرف سے کفالت. اور غریب اپنی چیز انشور نہ کرائے، کالی ڈاکو لے لیں، کیا بنے گا اس غریب کا؟ کرا سکتے آپ بالکل. میں صاف کہتا ہوں کہ انشورنس کراؤ. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے. یہ اگلے ہفتے پہ رکھ لیں نا، اس بار بھی آپ خریدیں نکلے تو لے لیں. چلیں باقی اگلے ہفتے پہ رکھ لیں. کوئی سوال اگر باقی یہ دور معاشی مسائل کا نہیں، بالکل جو مسئلے بیان کرے حلال حرام جھوٹ بولتا وہ بھی نہیں عمل کرتے. بکری کیا مولانا آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب تک اقامت دین نہیں ہوگا اس کے لیے دن رات ایک کرنا ہے. اس کے لیے تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے پھر مجرم. نہ ہمارے علماء طبقات نہ مدارس دینیہ ہیں، اقامت دین کی جدوجہد کے اندر تو یہ لوگ شامل ہی نہیں ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے. جی بالکل یہی بات، یہ بالکل سچی بات. اللہ کے رسول علیہ السلام سے نا سنی شیعہ دونوں مسلکوں میں ایک ہی فتویٰ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہوگا نا دوزخ. بالکل ناجائز ہے یہ بات، تکبر کی بات ہے، غرور کی بات ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اگر اوپر ہوگا لوگ ٹھٹھے کریں گے تو پتہ تو چل گیا کہ آپ ٹھٹھوں کی وجہ سے اندر لوگ مسکین سمجھیں گے، اس سے بچنے کے لیے تکبر کرتے ہیں کہ نہیں چودھری بن کر دکھاؤں نیچے. یہی تو کر کے دکھانا کہ لوگ ٹھٹھے کرتے رہیں، آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے بے ہوشی تاری ہوتی ہے. ایک نوجوان خبر کے لیے آیا اور ملاقات کر کے جب جا رہا تھا دیکھا آپ نے کہ اس کا کپڑا تو زمین پہ کس طرح. صحیح بخاری میں آپ نے اس کو کہا بیٹا کپڑے کو اوپر کر، ایک تو اللہ کا حکم مانے گا تو، دوسرا کپڑا صاف رہے گا، اگر گھسلا جائے گا گندگی لگے گی. اس وقت بھی نہیں رکے کہ اس بچے کو میں مرتے وقت بھی صحیح بات سمجھا دوں. تو یہ مسئلہ کوئی میرے بھائی اختلافی نہیں ہے، بالکل ساری امت کا اوپر رکھنا چاہیے. نہیں یہی بات ہے میرے بھائی، وہ تو وجہ سمجھا دی کہ یہ کرتا ہی اس لیے آدمی کو غرور، یہ جو ہے نا غرور کی وجہ سے کوئی کہہ دے اس لیے میں غرور سے نہیں کرتا. نہیں، وہ تو یہی بات ہے کہ یہ حرکت ہوتی غرور سے ہے. جیسے کہ شراب کو کہا جائے کہ نشے کی وجہ سے حرام ہے. اب کوئی متجدد اٹھے
کہ نشے کی وجہ سے حرام ہے، صرف میری عادت ہوگی، میں پیتا ہی اتنی ہوں کہ نشہ نہیں ہوتا، تو کیا بدلا بنے گا؟ اس لیے ایسے بہانے نہ بنائیں. سیدھی بات ہے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ کپڑا نیچے کر دیں، تکبر جو ہے کہ بڑا بننا چاہتے ہیں. چلے بہت شکریہ بھائی آپ کا. اب مفتی صاحب میری طرح یہ نا کہ دیکھا میرا بچہ نیچے کرتا، میں نے بھی مسئلہ نرم کر لیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی جرمن سے محمد علی صاحب بات کریں. میں نے مولانا کو وہ بتایا آپ کے بارے میں کہ آپ کی کال آنے والی ہے. اچھا آپ تھوڑا سا مجھے بریف کریں گے کہ آپ نے 0800 سے کال کی ہے یا دوسرے نمبر سے کی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، پوچھ لیجئے مولانا سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں کوئی ایک ایک کر کے پوچھ لینا، جس اگر زیادہ ہو گئے معذرت کر لیں گے. باقی اگلی قسط پر چلیں ایک سوال تو کیجئے نا آپ. یہ نہیں جی تو کیا وہ ٹھیک ہے اگر ہم اس سے ارننگ کر لیتے ہیں، ہمارے منتھلی 1000 نکل جاتے ہیں اس سے، تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کو قانونی طریقے سے گورنمنٹ آف جرمن منع کرتی ہے کام کرنے سے؟ نہیں پتہ کیا، دو طرح کے کام ہوتے ہیں یہاں پہ. ایک تو جرمن گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے جو اسٹوڈنٹ کا کام وہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ کہ آپ ٹیکس نہیں پے کرتے. تو یہاں پہ آپ نا اپنی محنت دوسری جو جس ٹائپ کا بھی کام ہوگا وہ کر لیں گے، لیکن اس میں آپ کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا. لیکن جو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے اس میں آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کو واضح کر دیتا ہوں. مولانا یہ بھائی فرما رہے ہیں محمد علی صاحب جرمن سے کہ ہم لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں کام کرنے کی بھی اجازت ہے، اور جب ہم کام کرتے ہیں تو مخصوص حصہ اپنی انکم میں سے ٹیکس کی شکل کے اندر گورنمنٹ آف جرمن کو ادا کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہم کسی ایسی جگہ پہ بھی جاب کر لیتے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ چلتا، وہ رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہمارے اوپر نہیں آتے اور ہم ان کا ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں اور حکومت کے معاملات کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ بالکل ٹھیک. چلیے آپ بھائی یہ سمجھ لیں، باقی جو غیر ممالک میں رہ رہے ہیں خواہ وہ غیر مسلم اسٹیٹس ہیں، مسئلہ سمجھ گئے بڑا نازک مسئلہ ہے کہ جن ملکوں میں آپ ویزا لے کر جاتے ہیں ان ملکوں کے قوانین آپ کے لیے شریعت ہیں. سن لیں یہ بات، یہ نہ کوئی کہا کہ وہ کافر ہے اور ان کے ہم علاقوں میں رہ رہے جو بھی چیک کرے. استعمال جو ہے نا امن دے کر کسی علاقے میں جانا، اس گورنمنٹ سے ویزا لینا کہ وہ ہمیں امن فراہم کرے. آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ مولانا کا بھی سنے ذرا تھوڑا. بہت اللہ کے لیے خدا کے بندو اسلام کو بدنام نہ کرو. کوئی کام جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو ایسا ہی جیسے آپ نے قرآن کے خلاف کیا. آپ اس ملک میں گئے کیوں تھے؟ اپنے آپ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ میں اس ملک میں آ رہا ہوں، میں اس ملک کے قانون کی اطاعت کروں گا. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس لیے اس ملک میں جتنی باتیں ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ اوفو بالعقود، تمہارے وعدے ہو گئے ہیں، ایک ایک بات کا اقرار تم نے کیا. کوئی قانون توڑو گے، ٹریفک کا، تجارت کا، تعلیم کا مجرم ہوگے، اللہ رسول کے مخالف ہوگے. اس علاقے میں یا جاؤ نہ جاتے وقت پھر سارے قانونوں. اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ غیر قانونی طریقے سے ہو ٹیکس نہیں لگتے، یہ سب نہ جائے. آپ صرف وہ کام کریں جس کی اجازت وہ حکومت دیتی ہے، اس کے ٹیکس دیں. یہ آپ کے ویزے میں ایک معاہدہ ہے شریعت کی طرف جو اپنے آپ ہو گیا. آپ سرحد میں داخل ہوئے اور یہ آپ کے ذمہ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ تو علماء اسلام نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ خبردار یہ بہانہ نہ بنانا کہ وہ کافر. اچھا ایک منٹ محمد علی بھائی رکیے ذرا. محمد علی بھائی رکیے ذرا. محمد علی بھائی پہلی بات مولانا نے یہ بتا دی کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جاتے ہیں وہاں کے قوانین پر عمل کرنا قرآن و سنت ہی کی طرح ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ویزا لگواتے وقت ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ میں ملک کے اندر وہی کروں گا جو آپ چاہیں گے. بات واضح ہوگی مولانا؟ اس کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کیا کریں گے جی؟ نماز کی رائے سے متعلق ہے کہ نماز وغیرہ کے لیے جہاں پہ مسجد صرف ایک ہے شہر میں، تو ہمیں آنے جانے میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو امام مسجد ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا مقرر ہے، کوئی بھی آگے بندہ جماعت کرا دیتا ہے اور ان کی جماعت کی ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ مجھے کچھ نہ ٹھیک نہیں لگتا.
اچھا شلوار اوپر ہوتی ہے اور جلدی جلدی رکوع سجود وغیرہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ نا میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ کو اگر کوئی ساتھی ملتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی بلڈنگ میں یا دفتر میں کر لیا کرے جماعت تو ثواب جماعت کا مل جائے گا. آپ تکلیف نہ فرمائے واہی کر لیں. مولانا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ شاید آپ کی طرح کچھ اور دوست ہوں جن کو کوئی ساتھی بھی نہ ملے جماعت کے لیے, وہ بھی سن لیں, پاکستان میں ہوں یا پوری دنیا مسلمان سن لیں کہ کوئی مرد عورت بغیر اذان اور اقامت کے نماز نہ پڑھے, بے شک اکیلا پڑھے. سن لو یہ بات, ہر بندے کے لیے اذان کے کرنے دہرانا سنت ہے. ٹھیک ہے, جماعت کے لیے کہ اذان کافی ہے. میں اگر اکیلا پڑھوں مجھے چاہیے کلمات جو ہیں اذان کے سارے اللہ اکبر دہراؤں. کیا یہ بات؟ تجدید ایمان, قومی ترانہ کہ پہلے اپنا ایمان تازہ کرو, کس دین کو مانتے, اللہ بڑا ہے, رسول سچا ہے, قیامت پر یہ کہنے چاہیے اکیلا. بلکہ حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بکریاں چراتا چراتا دور نکل جاتا اور وہ اکیلا پھر پہاڑ پر کھڑے ہو کر اذان کہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوجیں اتارتا ہے, اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور اگر صرف اقامت کہتا ہے, اذان نہیں کہتا, اقامت کے کرنے کہہ رہے, اقامت تو ضرور کیا کریں نا. ہم ایسا فرماتی ہم عورتیں بھی اذان اور اقامت کہتی تھیں, آپ مردوں کے نہیں مسئلہ سمجھتے, مولوی نہیں سمجھتے. ایک بہت بڑے دیوبندی اور ان سے بہت دیر کی بات میں گاؤں میں تھا, ان سے بات ہوئی یا دھوبی گھاٹ میں, کہنے لگی نہیں ہماری فقہ میں کوئی نہیں. میں نے نکال کر دکھایا کہ ہنفیوں کی کتاب میں دیکھو اکیلے کے لیے اذان مسنون ہے اور اس کے لیے اقامت ویسی حنفیاں پڑھ کے نہیں. کئی ایسے عالم ہیں, سن لو میرے بھائی, جن کا یہ فتویٰ کہ اگر اقامت نہیں نہ آئی کہ اذان کی چلو کوئی بات, اقامت نہیں کی اور آپ نے پڑھی وہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھو, کوئی نماز نہیں ہوئی, اقامت کا. اس لیے ساری عورتیں مرد یہ عادت بنائے کہ جب نماز شروع کریں تو اقامت ضرور کریں, بے شک اکیلے ہوں, پھر اللہ کے فضل سے نماز کا بھی ثواب ملے گا, 2 فرشتے ہوں گے پیچھے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر. یہ مسئلہ پکا اپنے ذہن میں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اگر کوئی سوال باقی ہے تو اگلے ہفتے تک کے لیے اٹھا رکھیے گا. جزاکم اللہ احسن. میں ذرا سوال روک کرنا, یہ علی صاحب میرے ساتھی ہیں, ان کی طرف سے ایک آیا ہوا یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جی الحمدللہ بیجی تھا نمبر. مولانا محمد خالد صاحب صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. میرے بھائی خالد صاحب اللہ ٹھیک ہے جی, پہلے بھی ان کی کال آئی تھی, آپ کو سلام کہہ رہے تھے. اللہ حضرت دے. کچھ ایسا ٹاپک کے بعد دوبارہ پروگرام آپ نے شروع کیا ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مفید پروگرام ہے. آپ کو اللہ آپ کو اللہ آپ کو خیریت سے رکھے, جزائے خیر دے. آپ کی ترغیب سے دوبارہ بات ہو گیا, اللہ یہ صحیح مشہور فرمائے, آپ کو سلامت رکھے, دین کی خدمت آپ سے دے. ہماری آپ کی کوششیں اللہ قبول فرما لے. تمام صحیح کو شریف اور آپ کو بہت ہی زیادہ دعا کر دے. لوگوں کے لیے بہت ہی مفید اور مؤثر پروگرام ہے. بہت سارے لوگوں کو مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تاکہ ان کے لیے بہت ہی آسان طریقے کا ہے آپ کا اللہ پاک سے قبول فرمائے. آمین جی آمین آمین آمین. حیاکم حیاکم اللہ وبیاکم, جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ علی حسین کا جو سوال نامہ آیا نا, سارے سوالوں پر آپ بات نہیں کریں گے. اس کا ایسا کہ کچھ بیان کر دو. ایک ایسا کہ اگر مر گیا نا اس دوران میں تو قرض رہ جائے گا. یہ ایک اسلام آباد میں ایک بزرگ عالم ہے توصیف الرحمان صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, مگر انہوں نے میرے یاد ہمراہ کی جو تقریر تھی نا اس پر تبصرہ فرمایا تھی. ان کی موت نے پوچھا ان سے, تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں ایک بات کا تو دل کو بیان کرنا. اب مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا, اللہ سے ہدایت دے. باقی اللہ مجھے بھی ہدایت دے, سب ہدایت کے محتاج ہیں. مگر جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات لکھی ہے تھرڈ, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دن, تو حضرت معاویہ رضی اللہ بیٹھے تھے. اس وقت نا میرے ہاتھ میں کرم تھا, جبریل علیہ السلام آئے, حضور نے نا ان کے کہنے پر وہ کرم مجھ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ کو دے دیا.
تو میں نے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں محسوس کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو کچھ حضور نے کیا وہ اللہ کے کہنے پر کیا، اور یہ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا بھی کہ میرے اور معاویہ کے جھگڑوں میں دخل نہ دینا۔ اس پر میں کہوں گا کہ مجھے جو نصیحت توصیف الرحمان کا کہہ رہا نا، میری باتوں میں سے ایک بات بھی اگر وہ ثابت کر لیں، باقی پر پھر تبصرے کریں دعا اور سوال، تو میں بالکل سر چکاؤں گا۔ مگر الحمدللہ مجھے اطمینان ہے، میں ساری دنیا کے علماء کو کہتا ہوں کہ چیلنج کروں میری روایت، اگر اس میں کوئی کمزوری ہے راوی، مگر ایسی بے بنیاد بات کہ طبقات الحنابلہ میں دیکھا ہوا ہے مروی ہے، بتائیں اگر سند نہ دیکھی جائے تو گپے ہی گپے۔ میں توصیف الرحمان صاحب کی طرح ہو جاؤں تو میں اپنی اہل سنت کی کتابوں سے نکال کر دکھاؤں گا کہ حضور نے فرمایا جب معاویہ کو میرے منبر پر خطبہ دیکھو تو اس کو قتل کر دو، یہ فرعون ہے اس امت کا، مگر میں توبہ کر دوں، میں حضور کا نام غلط کیوں استعمال کروں؟ مجھے پتا کہ وہی بے ایمان لوگوں نے گڑھی، ان کے چیلوں نے بھی جو گڑھی ہیں کرم باری، یہ بھی بالکل کوئی شان معاویہ رضی کے حضور نے نہیں بیان فرمائی۔ وہ ٹھیک ہے حضور کے ساتھ سے، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نام دے، میں کبھی بد دعا میں یزید کے حق میں نہیں کبھی برا کہتا، مگر گپے نہیں مارنی تھی۔ تو یہ بات جو نا اس لیے میں نے کہہ لی رہ گئی، کام خراب ہو، کوئی یہ روایت نہیں، کوئی کرم حضرت علی سے لے کر حضرت معاویہ کو نہیں دیا، نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی۔ حدیث کے جتنے عالم ہیں، مولا علی قاری ہیں، امام ابن قیم ہے، ابن جوزی ہے، سیوطی، جتنوں نے کتابیں لکھی ہیں جھوٹی روایتیں الگ کی ہیں موضوعات، وہاں صاف لکھا ہوا ہے لم یصح فی فضل معاویہ حدیث القط۔ کھنگالنے کے بعد سارے علماء نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، بالکل لکھا امام ابن حجر نے اور امام تحفۃ الراغب نے، امام مبارک پوری میں، کہ دشمن جو تھے حضرت علی کے انہوں نے گھڑ کر نہ حدیثیں رسالے بنائے کہ حضرت معاویہ کو علی کے برابر کرنے کی، علی یار علی کو بہت بہتر ہے، علی کے ساتھ پاسنگ کرنے کی جھوٹ بولا، اور وہ امام احمد بن حنبل صادق کہتے ہیں امام زاہد کہ سب جھوٹی ہیں، کوئی شان نہیں، بس مسلمان سے دور اللہ اللہ خیر۔ تو یہ کرم کس سے نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی، یا ہمارے شہر کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میری طرف سے مارے گئے، جو حضرت معاویہ کی طرف سے مارے گئے سب جانتی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب میرا ایک شاگرد چلا گیا، میں نے اس کو نکال کر دکھائی، اس نے جا کے کہا مولانا یہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے طرف سے جو مرے ہیں اور حضرت معاویہ سب جانتی، ہاں ابھی دکھاتے ہیں۔ جب نکالی تو میں نے جو دکھایا تھا آگے، اس نے لڑکے نے کہا مولانا آگے کیا لکھا؟ مولانا کے ویسے ہونٹ ہلنے لگے، جھوٹے تھے، آگے لکھا تھا کہ جو ساتھ مارے گئے ہیں وہ جنتی ہے، مگر آخر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان رہ جائے گا کہ اب اس میں سے کس نے دوزخ میں جانا کس نے جنت میں جانا، ہم جو لیڈر ہیں نا ہم پکڑے جائیں۔ یہ فکرہ کھا لیا، جب یہ پڑھایا پھر کہنے لگے میں معاویہ کو دوزخ بھیجوں، اس نے کہا نہیں اللہ یہ بات نہیں، اللہ انہیں بھی جنت بھیجے، مگر آپ نے دھوکہ کیوں کیا؟ جو روایت لکھی پوری لکھ دے، آدھی جو پیچھے ہیں لوگ ان میں چلے ٹھیک ہے پیچھے لگے ہوئے، کہا جو پیچھے ہیں اور مرے ہیں جنتی ہیں، مگر معاملہ آخر پر اور معاویہ پر آ کر جائے گا کہ اب ان میں سے کس نے بھگتنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جھوٹی روایتیں لکھنے کا کیا فائدہ، سچی بات لکھو۔ اب یہ ہے نا کہ طبقات الحنابلہ میں ہے، یہ نکال کر اور لکھ بھی پہلے دیا کہ مروی ہے، حالانکہ سب جانتے جب ہمیں کہے نا مروی ہے روے یا یقار کیلا، بے بنیاد بات کہ ایسا کہا جاتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، بے سروپا بات۔ اور اتنی بڑی بات مولوی صاحب کے مقابلہ میں تم نے کہی ہے تصویر الرحمان صاحب، اب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ روایت نکال کر پھر طبقات الحنابلہ میں لکھی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر ہمارے یہاں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اتنی چوٹی کی کتاب ہے، ان کی ساری لکھی ہوئی نہیں ہم مانتے، حالانکہ سمجھیں لاہور الاسناد وقال من شاء ما شاء۔ اگر سند نہ دیکھی جائے کہ بیان کرنے والے کون ہے معتبر، تو جس کا جیتا ہے جو جیتا ہے پکتا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث ہے لکھی ہوئی کہ معاویہ کو منبر پر قتل کر، مگر اس کی بیان کرنے والے جھوٹے، میں نہیں جھوٹی بات کروں گا، میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں کہ سچی باتوں کی طرف آ جاؤ، پھر اگر قصور نکلتا تو قصور مانو، قصور ماننے سے قیامت آ جاتی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی انہوں نے مانا نہیں، نبی تھے، ربنا ہم سے غلطی اللہ معاف، بس سیدھی طرح مان لو کہ بشرطے یہ کام ہم سے غلطی بات۔ اس کے بعد کیا ہم نے گالیاں دینی ہیں یا دوزخ بھیجنا، توبہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو ایک بات جو تھرڈ لکھی تھی نا وہ اس کی وجہ میں نے ضرور سمجھی
کہ یہ اگر موت ہوگی پتہ نہیں موت کا، تو یہ قرض رہ جائے. اب یہ سن رہے ہیں سارے، علی حسین بھی کہے اور اس کا ساتھی بھی جس کا ذکر کیا وہ بھی جائے، اور توصیف الرحمان صاحب بھی کوشش کریں اور نکال کر دکھا دیں کہ حضرت علی سے صحیح روایت ہو. بسم اللہ. ورنہ یہ ہے نا مناظرے کرنے کا شوق چھوڑیں. جو میں کہہ رہا ہوں ایک فقیر درویش، خدا کے لیے اس کو سوچو. میری عمر گزری ہے، تم کہتے شیعوں کی گود میں، نہ مجھے شیعوں سے محبت ہے، نہ سنیوں سے، نہ کسی سے. میں جو کچھ دین حق کہتا اس کو جزاکم اللہ اللہ دیکھوں گا اس کی بات کو. جزاکم اللہ احسن الجزا. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 08001117777. مولانا اس خوبصورت مناسبت کے موقع پر آپ کے ایک چاہنے والے نے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تہنیتی پیغام بھیجا ہے. میں چاہتا ہوں سب بھائیوں کو یہ پڑھ کے سنیں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں طاہر صاحب اور مکرمی و محترمی مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب حافظہ اللہ کی خدمت اقدس میں عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں. فتاوی آن لائن کی تیسری نشست جاری ہے. آپ کو اور آپ کی پوری ساتھی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیار غیر میں ہمارے بسنے والے محترم مکرم بھائی صاحبان اور محبت رکھنے والے سب احباب کو بھی، اور جتنے بھی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چراغ ہمیشہ جلتا رکھے اور اس کی روشنی سے ہمارے گھروں اور دلوں میں بھی روشنی کی یہ شمع ایمان کے ساتھ منور کر دے. حضرت مفتی مولانا محمد اسحاق مدث اللہ علی کی خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں. آپ کا بھائی رشید احمد. بس اس پر میں آخری کیا کہ ختم کریں کہ مولانا توصیف الرحمان صاحب نے اللہ علیہ السلام رکھے میرے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے. باقی ہر لمحہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، جنت صراط المستقیم بھی نہیں اٹھا سکتے، مگر یہی دعا میری ان کے لیے بھی. وہ بھی جدل اور مناظرہ، پہلے بھی ان کا سر جھگڑے بریڈیوں سے جھگڑوں سے نجات پائیں. یہ جھگڑے کوئی بات، یہ ایک بیماری ہے. اس کی بجائے تحقیق کی طرف آئیں کہ جو دوسرے کہتے ہیں بیچارے ان کو بھی غور سے سنیں. اب میں اس جمعہ کے خطبہ میں ایک حوالہ دوں گا جو دہرا دوں کہ بڑا دیوبندی عالم ان دنوں مشہور جو ساری دنیا کو رکارتا، الیاس گمن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے بریلویت، 500-600 صفحے. میں چھوڑتا نہیں کوئی، سب پڑھتا ہوں کہ یہ کیا بمباری کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس کا حل سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں بریلیوں نے کیا سوچنا کہ یار اپنے ایک مسلمان گروہ پر اس نے وہاں ٹھٹھا اڑاتے ہوئے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا کہ میں اس نوبت کو پہنچ گیا میں اپنی بیماریاں بڑھاپے کی وجہ سے جہاں عالم کے لیے بھی سنتیں جو ہے نا مقدہ وہ معاف ہو جاتی ہیں خدا کے نفل. میں نے نفل چھوڑ دیا مگر سنتے پھر بھی ادا کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس سٹیج پر ہوں کہ جہاں سنتے بھی معاف ہو جاتی. وہاں لکھتا ہے گھومن کہ یہ مسئلہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، یہ کہتے ہو. اس نے یہ گپ مار دی کہ سنتے معاف ہو جاتی. اللہ کے بندے اور تو گزارا تم رد المختار فتاوی شامیہ ہی دیکھ لیتے سنانا نوابل کا بیان تو تمہیں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں لکھا ہے کہ جو عالم دین ہے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے اس کے لیے سنتیں جو ہے نا معاف ہو جاتی ہیں. اور بڑے بڑے علماء جو ان کو نہ سنتے چھوڑو، یہ خلق خدا جو بیٹھے ان کو دین بتاؤ، فرض ہی کافی ہے. اور کئی علماء نے یہ کہا کہ سنتے فجر کی 2 پڑھ لے عالم اس کی طرح سے، باقی اس کے لیے معاف. کتاب میں فتویٰ، اتنی بڑی کتاب لڑکار کر لکھ رہے، پتہ تمہیں ہے ہی نہیں تمہاری کتاب میں مسئلہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے بم نہ برتا، نہ بریلویوں پر، نہ شیعوں پر، نہ دیوبندیوں پر. جو بریلویوں میں جو رسالہ لکھا خدا خط، اس کا بھی خطبہ میں ذکر کرنا. ایک جاہل کہتا ہے کہ سب کا نماز جنازہ درست ہے نماز پر، وہ جاہل میں ہی نام لیے گئے. ایک جاہل یہ کہتا، حالانکہ یہ ہے یہ ہے یہ سب ان روایتوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ مفتی صاحب نے کوئی جان ہے، خدا کے لیے امت کو لڑانے سے بعد آؤ. یہ جو روایتیں تمہیں لکھ رہے ہو جھوٹی ہیں، جن میں سے ایک نمونے کے طور پر ریکارڈ وہاں ہی کرانی کہ ایک جنازہ آیا اور کوئی مثال نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے پڑھنے سے انکار کر لیا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ سے سب کا جنازہ پڑھ لی؟ اس کے فرمایا یہ حضرت عثمان رضی سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. اس سے بنیاد بنا لیتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ بغض رکھتے ہیں اس لیے ان کا جنازہ کوئی نہ پڑھے، جو پڑھے گا نکاح ٹوٹ. بھائی یہ جہاں لکھی ہے ترمذی میں وہاں آگے تو لکھا ہوا
کہ اس کا فلاں راوی جو ہے سارے علماء حدیث کے نزدیک کو ضعیف. اللہ ظلم کرتے اتنی چوری کہ جس کتاب سے نقل کر رہے اس کے آگے لکھا ہو کہ کس ساری کی. تو یہ باتیں جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے جو بندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، سارے مولوی جھوٹ پر ہو گئے، جھوٹ سے کام چلاتے ہیں. جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں وہاں بات کچھ اور ہے، دکان چمکانے کے لیے. اللہ سے ناراض ہو گیا، ورنہ اگر یہ اللہ سے ڈر جائے نا اور گروہ بندی تو اگلے دن ہی صلح ہو گئی، اکٹھے نماز پڑھیں گے، محبت کریں گے. کیا ہے باتیں مسلمانوں میں اگر اختلاف ہوگا قیامت ہے. دنیا کی سب امتوں میں اختلاف ہے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں گروہ ہیں، اور ہم آپ میں ویسے کرتے ہیں. یہ علم کو بڑھنے کا ذریعہ آگے بڑھے تحقیق ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کی بات ہے کہ مار دو اور گزر دو. تو دو مثالیں دی دی کہ گمن نے جو کہا کہ سنتے حرم نہیں چھوڑ سکتا، یہ اندردار جھوٹ بولا. اب گمن صاحب یہاں آئیں گے نا دیوبندی تو میں ساتھیوں سے مجھے یار اس کے پاس لے جاؤ، کتاب دکھاؤں کہ اس سے بڑی تمہاری ہنسیوں کی کوئی کتاب ہے. صاف تو لکھا ہوا کہ حرم فرض ہی پڑھ لے اور سنتے چھوڑ سکتے. دین سکھانا زیادہ ضروری. اور یہ جو حضرت عثمان رضی سے بغض رکھنے والے کی جنازے کی بات ہے، یہ روایت صحیح نہیں. اور یہ آپ بیان نہیں کروں گا، میں اشارہ کر دوں کہ اس خطبے میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول کو قرآن میں حکم آیا تھا کہ کوئی منافق مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑے. اور کئی منافقوں کو حضور جانتے بھی تھے، مگر ایک بھی واقعہ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ بعد میں کسی کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے انکار کیا. پھر حضرت عثمان والی جھوٹی کا نہیں، باقی کسی کا نہیں پڑھا. وہ منافق کہاں چلے گئے؟ ایت واپس چلی گئی. یہ سوال سارے علماء مجھے بتائے کہ پھر جو حکم تھا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھ، مرے وہ کیوں نہیں آپ نے جنازہ چھوڑا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اور یہ بھی قرآن میں تھا کہ اے نبی کافروں سے جہاد کر اور منافقوں سے. یہ بھی قرآن کیا آپ نے جہاد کیا، مدینے میں منافقوں کے ساتھ جنگ لڑی. پھر ان ایسوں کا کیا بنا؟ حال میں بتاؤں انشاءاللہ ہوا انشاءاللہ. دو حضور نے عمل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ڈھونڈنا پڑے گا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. صاحب تو حکم تھا کافروں سے بھی جہاد کر، منافق کوئی جہاد نہیں. منافق آرام سے مدینہ میں ولا صلی علی احد منہم مات، ان میں سے کوئی مرے تو ہر روز اس پر نواز اللہ ماننا پڑے. تو پھر مرے ہی آپ کی زندگی کیوں جنازے پڑھتے رہے؟ ایک بھی قصہ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ آیا ہو جنازہ تو آپ نے کہہ دیا قرآن نے مجھے روک دیا میں منافق کا جنازہ نہیں. بڑا مشکل سوال ہے اور حل اس کا انشاءاللہ جمعہ میں جزاکم اللہ احسن الجزاء. ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور دیگر سوالات کے جوابات مرمت فرما رہے تھے. میں بتاتا چلوں کہ مولانا محترم ستیانہ روڈ پر رحمان جولر والی گلی کے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جمعہ کے خطبہ کے بعد مولانا کے وہاں ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے. اگر آپ کے دل دماغ اور ذہن کے اندر کچھ مزید سوالات ہوں، تاریخ کے حوالے سے، وضاحت کے حوالے سے، کوئی حدیث دیکھنا چاہتے ہوں، کوئی اور تشریح پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی مجھے اور محترم مولانا صاحب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ مشرق مغرب میں جس کا ارادہ نہ کسی مسئلے میں بات کرے وہ وہاں سے کرے گا یہاں آ جائے. اگر تھلی نہ ہو تو مجھے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس میں چند ظاہری شکلیں تو ہم مسلمانوں نے اپنا لی، لیکن جو حقیقی روح تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد تھا، اس سے ہم لوگ شاید پہلو تہی کر رہے ہیں یا اجتناب کر رہے ہیں یا اس پہ کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے سوال کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ جتنے بھی چراغاں ہوا، جھنڈیاں لگائیں، یہ صرف عقیدت کے اندر، احترام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار تھا. لیکن کیا یہی بے پناہ محبت کا اظہار جو ہے وہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا، یا ہمیں عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے کہ تب ہم اللہ کے
तकर्रबी हासिल कर सकें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर भी अमल कर सकें। हर मुसलमान इस बात से वाकिफ है कि दीन की जड़ और बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। दीन इसके सिवा किसी चीज़ का नाम नहीं कि जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम दीन हमारे लिए लेकर आए, उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी तालीम की जाए, उनकी जितनी मदद सना उसकी तारीफ की जाए, ये सब बातें दुरुस्त हैं। मगर कुरान मजीद में दो किस्म के लोगों का बयान हुआ कि कुछ तो मग़लूब अलैहिम हैं, उनकी तो नीयतें ख़राब हैं, आपको समझने के बावजूद चलना नहीं चाहते। जी कॉल लेते हैं ले रहे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताहिर में क्या हाल है? जी अल्लाह का एहसान है। तारिक साहब बात कर रहे हैं। जी जी जी, ताहिर ये तारिक साहब लंदन से बात कर रहे हैं। मौलाना ये वही तारिक साहब हैं कि जो आपके पास मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे कि आपसे रिक्वेस्ट की थी कि फतावा ऑनलाइन एक बहुत अफादियत वाली चीज़ है, इसको दोबारा शुरू किया जाए। तो आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि हज के बाद शुरू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, फतावा ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत है। इस्लामी तालीमात और सवाल व जवाब का ये प्रोग्राम हर इतवार असर तमगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आप भी अपने मसाइल के हल के सिलसिला में कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई हासिल करने के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-11-777। जैसा कि आप जानते हैं कि फतावा ऑनलाइन सन 2004 से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताही प्रोग्राम से आज तक आपके सवालात के जवाबात मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुमताज़ आलिम दीन और सबसे बड़ी बात कि सबको साथ लेकर चलने वाले यानी वहदत उम्मत के दाई, मेरी मुराद मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दज़िलहुल आली हैं, वही जवाबात मरहमत फरमाते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा सुन लीजिए 0800-11-777। और ये प्रोग्राम हर इतवार असर तमगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अपने मसाइल के हल के सिलसिला में हमसे रब्ता कीजिए और अगर कुछ मसाइल के सिलसिला में आप हमसे तहरीरी जवाब के ख्वाह हों, तलाक हो, तनसीख निकाह हो, खुला का मसला हो, मिरास के मसाइल हों, सूद के मसाइल हों या कुछ और मसाइल हों, तो तहरीरी जवाबात के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। जी मौलाना, हम अपने प्रोग्राम इसलिए हर वक्त ये ख्याल रखें फोल्ड करने की जरूरत ही ना पड़े। तो पहली बात तो ये है कि लंबी ना शलवार सलवाएं ना पैंट, ज़रा टखनों से ऊपर सलवाया करें ताकि ये फोल्ड वाली मुसीबत ना पड़े। बाकी रही बात जो आपने फोल्ड से मना किया ना, वो ये उस वक्त तो इतना था ही नहीं, शलवार कमीज और वो ये कमीज पहनी हुई है कोई, तो उसको पूरी बनी हुई को फिर इस तरह तय करना। अगर है ना छोटी मतलब हाफ स्लीव किसको कहते हैं, बुनियान है या हाफ स्लीव, फिर कोई बात नहीं, नमाज दुरुस्त ही दुरुस्त। अगर है पूरी बनी हुई बना हुआ बाजू, फिर आप उसको तय करें ना, इसको उलमा कहते हैं कि मना किया गया। मगर एक दूसरी तशरीह भी है इसी हदीस की कि फोल्ड करने की बात नहीं, हाथों से ऊपर उठाना सजदे को जाते वक्त ना, फिर शलवार को चादर को इस तरह ऊपर खींचना। इसकी भी मानता है कि ये क्या कर रहा है तुम, अगर वो कपड़ा नीचे भी लटका रहेगा है वो पहले ही टखने से ऊपर, टखने के लिए नहीं, मगर वो इसलिए ना ऊपर उठाओ कि वो भी नीचे रहेगा तो साथ सजदा करेगा, नींद पर बिछेगा, क्यों उसको तुम ऊपर उठा दो। तो ये तशरीह ज्यादा मुनासिब है कि कपड़ा अगर है ना, शलवार है, पैंट है, पैंट के बारे में अगर आप देखते हैं फट जाएगी वो अलग बात है, वैसे खाम खा कपड़े को ऊपर उठाना ये ठीक नहीं है।
شلوار ہو تہ بند ہو رہنے دے، آپ بھی سجدے میں پڑ جائیں، وہ بھی کپڑا زمین پر پھسلا سجدہ کرے. یہ متکبر لوگوں کی طرح اس طرح پکڑ کر گھٹنوں سے اوپر کرنے کی کوشش کرنا اس کی بات ہے، یہ نہیں کی. اس لیے پہلے تو ہمیشہ ہی رکھنے سے اوپر پر رکھیں، پہلی بات. دوسرا کہ جو بھی لباس ہے نا اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر سجدے کو جاتے ہوئے اوپر اٹھانے کی کوشش نہ کرو، رہنے دو. بات واضح ہوگی طارق بھائی؟ چلیں، آپ کی بات سے کچھ دوستوں کا اور بھی بھلا ہوگا. تو مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی وقت آدمی اپنے بازو کو اوپر بھی کر لیتا ہے تو یہ اس حکم کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گرم ملک ہے، 48-50 درجہ حرارت ہوگا تو آدمی بعض اوقات اپنے بازو کو ہمیشہ بھی اوپر کر لیتا ہے. اب وہ اس ضمن کے اندر نہیں آئے گا جو مولانا نے بات وضاحت فرمائی. جو امام مالک کر دیا یہ وہی طارق صاحب ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں. سلامت رکھے، خیر سے رکھے. طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑی خوشی ہوئی، ملاقات ہوگی آپ سے. الحمدللہ جی الحمدللہ. جی مولانا فرما رہے ہیں کہ تعارف تو ہو گیا، اگر کسی مسئلہ کے سلسلہ میں آپ ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا سر. ایک سوال ہے جی جی. کہ اصل میں یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اکثر لوگ آپ کو پتا ہے کہ پینٹ پہنتے ہیں، کپڑوں پہنتے ہیں، کبھی شلوار نہیں پہنتے یہاں پہ، جی جی. اور کپڑوں کو نیچے سے جو نا فولڈ کیا جاتا ہے. جی ٹرن دے لیتے ہیں. جی جی اوپر فولڈ کر لیتے ہیں. اور ہمیں کسی صاحب نے بتایا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ نیچے سے انہوں نے گارمنٹ کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس جملے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کے وقت کپڑوں کو نہ فولڈ کیا کریں نیچے سے، اور البتہ اس کو لمبا چھوڑ دیں. پھر دوسری طرف ایک اور چیز بھی آتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اپنے کپڑوں کے اوپر رکھا جائے نیچے کا گارمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں کس حدیث پر عمل کیا جائے؟ میں سمجھ گیا. میں آپ کے سوال کو ذرا شارٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اور جب ٹخنے ننگے کرنے کے لیے ہم اپنی پتلون کو یا ٹراؤزر کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کی بھی ممانعت ہے. تو کس طریقے سے ہم نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو سکے؟ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ چلیں ٹھیک ہے، مولانا جواب دیں گے جی انشاءاللہ. طارق بھائی جو ہے نا حکم کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو اپنی شلوار یا پینٹ وغیرہ، یہ ہر حالت میں ہے. فولڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے پرچی کا ہم پہلے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. ہمارا لباس ہے نا شلوار پینٹ وہ لمبا ہوتا ہے ٹخنوں سے نیچے، پھر نماز کے وقت مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں ٹخنوں سے اوپر کر لو لباس ورنہ نماز خراب ہوگی. یہ بات غلط ہے نا. نماز کے لیے یہ حکم مخصوص نہیں، ہر حال میں 24 گھنٹے یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان کا لباس جو ہے نا وہ ٹخنے سے اوپر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت وعید فرمائی نا کہ ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہے وہ جہنم میں. رحمۃ اللہ نے بازو کے بارے میں کہا نا، وہ بھی طارق بھائی سنے سارے کہ نماز سے پہلے شروع کرنے سے اگر آپ نے یہ طرح طے بھی کر لے نا یہ کوئی بات نہیں، مگر نماز تو ویسے شروع کی اور نماز کے دوران خیال آیا اور اس طرح کرتے رہے جیسے عرب لوگ کئی اپنی گھڑیاں دے، وہ بری بات ہے کہ اب نماز چھوڑ کر اس کی طرف ہوگا. یہ کرنا تھا تو پہلے کرے. یہ بھی بہت واضح بات ہے کہ اگر آپ اس سے اوپر ہی کرنا چاہتے ہیں بے شک کر رہے ہیں، مگر نماز سے پہلے. نماز کے دوران نا یہ ضرور ہے. اچھی جو ممانعت والی بات اگر سمجھیں تطبیق آپ اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے ایسا کام کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ سے جو آپ کہتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. ٹھیک، اندر نماز کے پھر درست کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ٹھیک. چلیں بہت سارے پہلو میں نے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. عبدالرحمان. جی فرمائیے. یہ ذرا بتا دیا کریں نا، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے. عبدالرحمان صاحب آپ کو اللہ خیریت سے رکھے. مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کی ہم تعبیر عام بھی کر سکتے ہیں، تعبیر خاص جس کی ہو، یا کچھ آیات ایسی ہوں گی جن میں سے تعبیر خاص ہی ہوگی؟ نہیں، کوئی مثال دے نا اس کی. جیسے مثال کے طور پہ سورہ عبس سے متولہ ہے، سورہ عبس جو ہے ان کی پہلی آیات جو ہیں. جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مطلب ایک تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے تھوڑی سی بات تنبیہن کہی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ ان کی مثال کے طور پر ہم قبیلے کوئی اگر
مفسر ہے اور اس کی طویلیں عام کرنا چاہے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کچھ آیات مخصوص ہوں گی ان کی طویلیں عام نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ذرا اس کو بات کو کھول دینا عبد الرحمان بھائی، ذرا بات کلیئر ہو جائے کہ میں تعویلیں. کہتا ہوں کہ مثلا میں اس کی یہ تعویل اگر کروں ہاں کہ آپ جمعہ کے جو خطبے ہیں ہاں وہ پنجابی زبان میں دیتے ہیں ٹھیک ہے.